السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا قبلہ رخ پاؤں کر کے سونا یعنی کعبے کی طرف پاؤں کرنا جائز ہے یا نہیں، دلیل کی روشنی میں بتائیں۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور دنیا کے سارے مسلمان اس کی طرف رخ کر نمازیں پڑھتے ہیں، اس لیے کعبے کا احترام ہم پر لازم ہے۔ لیکن احترام اس طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اگر ہر شخص اپنے عقل سے احترام کرے گا تو دین کے اندر مشکلیں پیدا ہو جائیں گی، یعنی پھر جسے جو طریقہ صحیح لگے گا وہ اس طریقے سے احترام کرے گا۔ مثلا بہت سے لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ کعبے کو پاؤں کرنا غلط ہے، اور اگر وہ کسی شخص کو کعبے کی طرف پاؤں کرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو اس پر تنقید کرتے ہیں، اسے منع کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قبلہ رخ پیٹ کرنا بھی غلط ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جب طواف کرتے ہیں تو وہ الٹے پاؤں واپس آتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کعبے کو پیٹ ہوگی تو یہ گناہ ہو جائے گا یا کعبے کی توہین ہو جائے گی۔ تو یہ لوگوں نے خود ساختہ اپنے احترام کے طریقے بنا لیے ہیں۔ دین کے اندر ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں ملتی، یعنی ہمیں کسی بھی حدیث میں ایسا نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف پاؤں کرنے سے منع کیا ہو یا پیٹ کرنے سے منع کیا ہو یا صحابہ کرام نے اس چیز سے منع کیا ہو۔ حالانکہ حدیث میں اس کے الٹ معاملات ہمیں ملتے ہیں، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کعبے کی طرف پیٹ بھی کر لیا کرتے تھے اور پاؤں بھی کرا کرتے تھے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس مسئلے پر وہ ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4280 کہ فتح مکہ والے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے وہاں جتنے بھی بت تھے کعبے کے ارد گرد اور کعبے کے اندر سب کو توڑنے کا حکم دیا، اور آپ نے خود بھی وہ بت توڑے، اور پھر آپ نے یہ حکم دیا صحابہ کرام کو کہ کعبے کے اوپر غلاف چڑھایا جائے۔ تو کچھ صحابہ کعبے کی چھت پر چڑھے، یعنی وہ جو کعبے کے سائڈ میں رسیاں بندھی ہوئی تھیں اس کو پکڑ پکڑ کے کعبے کی دیواروں پر پاؤں رکھتے ہوئے وہ کعبے کے اوپر چڑھے اور چھت پر پہنچ کے انہوں نے غلاف بدلا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کعبے کی طرف پاؤں کرنا غلط ہے یا کعبے کی طرف پاؤں کرنا گناہ ہے، اس کی توہین ہے، تو صحابہ کرام کس طرح کعبے کی دیواروں پر پیر رکھتے ہوئے اوپر چڑھ گئے اور چھت پر جا کر انہوں نے غلاف بدلا؟ ٹھیک ہے، اگر یہ توہین ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کام کو کبھی بھی نہ کرنے دیتے۔ یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ کعبے کی توہین ہو رہی تھی اور سارے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو یہ تو ان کی موجودگی میں ہوا۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، اوپر جانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، اس لیے صحابہ کو کعبے کی دیواروں پر پاؤں رکھ رکھ کر اور اس کی چھت پر جانا پڑا۔ تو میرے بھائی، آج تو ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن آپ آج بھی اگر دیکھیں جو کعبے کا غلاف چینج ہوتا ہے، آپ یوٹیوب پہ ڈالیں کعبہ کسوہ چینج، تو اس میں آپ کو ویڈیو دکھ جائے گی کہ جتنے بھی لوگ وہاں کعبے کا جو غلاف چینج کرتے ہیں وہ آج بھی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر چینج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حالانکہ اگر یہ توہین ہوتا تو آج ایسا نہیں ہوتا اور پوری دنیا کے مسلمان وہاں موجود رہتے ہیں، کوئی بھی اس پہ آبجیکشن کریٹ کر دیتا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، یہ طریقہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو معلوم پڑا کہ یہ جائز ہے۔ یہ لوگوں نے بس ہمارے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ یہ توہین ہے اور یہ کعبے کی بے حرمتی ہے، ایسا حدیث میں قرآن میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ بھی صحیح بخاری سے ہے، حدیث نمبر 1598 کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ داخل ہوئے، جن میں حضرت بلال بھی موجود تھے، اور ان لوگوں نے اندر جا کر کعبے کا دروازہ بند کر لیا۔ پھر کچھ دیر بعد جب کعبے کا دروازہ کھلا تو میں نے اندر جا کر دیکھا کہ حضرت بلال کھڑے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کیا کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، یہ دونوں یمنی ستونوں کے درمیان نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔ اس حدیث سے مسئلہ ہی حل ہو گیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے کعبے کے اندر نماز پڑھی، تو جب ان لوگوں نے نماز پڑھی تو ان کا رخ کعبے کی ایک دیوار کی طرف تھا اور ان کے پاؤں جو تھے اور ان کی پشت جو تھی یعنی ان کی پیٹھ جو تھی وہ کعبے کی دوسری دیوار کی طرف تھی۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، یعنی نماز کے دوران جب آپ نے سجدہ کرا تو آپ کا سر کعبے کی ایک دیوار کی طرف تھا اور جو پیچھے والی دیوار تھی اس کی طرف آپ کے دونوں پاؤں تھے۔ جس طرح سجدے میں ہم پاؤں کھڑے کرتے ہیں تو ہمارا سر جو ہوتا ہے وہ کعبے کی طرف ہوتا ہے اور ہمارے پاؤں جو ہوتے ہیں وہ اپوزٹ سائڈ ہوتے ہیں۔ تو اگر کعبے کی طرف پاؤں کرنا غلط ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے یا گناہ کام ہوتا ہے یا کعبے کی بے حرمتی ہوتی تو نبی علیہ السلام جب سجدے میں تھے تو آپ کا سر تو کعبے کی ایک دیوار کی طرف تھا اور آپ کے پاؤں کعبے کی دوسری دیوار کی طرف، اور آپ کے چاروں طرف قبلے کی دیواریں تھیں۔ ان چاروں دیواروں کی طرف دنیا کے سارے مسلمان الگ الگ جگہوں سے رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ایک دیوار کا احترام ہے دوسرے کا نہیں، کعبے کی چاروں طرف کا احترام ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے پاؤں سجدے کے دوران کعبے کے دیوار کی طرف نہ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کعبے کے اندر نماز نہ پڑھتے۔ اسی طرح اس حدیث سے کعبے کو پیٹ کرنے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، کیونکہ جب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کعبے کے اندر داخل ہوئے تو ایک طرف آپ کا چہرہ تھا، یعنی کعبے کی ایک دیوار کی طرف آپ کا چہرہ تھا، اور دوسری دیوار جو پیچھے والی دیوار تھی کعبے کی اس کی طرف آپ کی پشت تھی۔ یعنی کہیں بھی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے باہر آ گئے ہوں کہ اگر ہم کعبے کے اندر گئے تو ہماری پیٹھ کعبے کو ہو جائے گی، کیونکہ جو بندہ کعبے کے اندر جائے گا تو چاروں دیواروں میں سے ایک طرف اس کا چہرہ ہوگا اور ایک دیوار کی طرف اس کی پیٹھ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ توہین ہوتا کعبے کو پیٹ کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ کام نہ کرتے۔ اور آج بھی جو حکمران ہیں یعنی جو وہاں کے خاص لوگ ہیں وہ آج بھی کعبے کے اندر جا کر نمازیں پڑھتے ہیں،
تو جب وہ کعبے کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو ایک طرف ان کی پیٹھ ہوتی ہے اور ایک طرف ان کا چہرہ ہوتا ہے، تو کوئی بھی اسے عیب نہیں سمجھتا۔ اور اسی طرح جو لوگ حتیم کے اندر نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ بھی کعبے کا حصہ ہے، تو وہ لوگ بھی کعبے کی طرف یعنی کعبے کی دیوار کو پیٹ کرتے ہیں اور پاؤں بھی کرتے ہیں، یعنی جب وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے کعبے کے سامنے، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ حتیم بھی کعبے کا حصہ ہے، تو کعبے کی جو وہ دیوار ہے گول والی حتیم کی، وہ اس دیوار کو ان کی پیٹھ ہوتی ہے، اور جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو اس دیوار کو ان کے پاؤں بھی ہوتے ہیں۔ اور اس بارے میں جو ہمیں حدیث ملتی ہے وہ ہے سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 2028 کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میری خواہش کعبے میں نماز پڑھنے کی ہوئی کہ میں کعبے کے اندر جا کر نماز پڑھوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حتیم کے اندر لے گئے، یعنی وہ جو گول سی دیوار ہم دیکھتے ہیں نا کعبے کے پاس، تو وہ حتیم کہتے ہیں اسے، وہ کعبے کا ہی حصہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام اماں عائشہ کو اس کے اندر لے گئے اور کہا کہ یہاں نماز پڑھ لو، اور فرمایا کہ جب تمہارا دل کرے کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے لیے تو تم اس کے اندر نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ بھی کعبے کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے پاس مال کی کمی ہونے کی وجہ سے جب وہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو ان کے پاس مال کی کمی ہوئی تو وہ اسے اندر نہیں لے پائے، اس لیے انہوں نے یہ نشان لگا دیا، یعنی حتیم کا وہ بنا دی دیوار۔ تو جو لوگ اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں وہ کعبے کے اندر ہی نماز پڑھتے ہیں، انہیں وہی ثواب ملے گا جو کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جب وہاں نماز پڑھتے ہیں تو ان کی پیٹھ اور ان کے پاؤں کعبے کی دیوار کو ہوتے ہیں، تو اگر یہ گناہ ہوتا تو ایسا عمل کبھی بھی کرنا جائز نہ ہوتا، لیکن حدیثوں میں واضح ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا، صحابہ کرام یہ عمل کرتے تھے اور آج تک امت اسے کرتے آ رہی ہے۔ چوتھی حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے مسند احمد سے حدیث نمبر 1542 کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطاب میں ہمیں فرمایا جبکہ نبی علیہ السلام کعبے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ کی پیٹھ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو کافر کے بدلے اور ذمی کو اس کے عہد میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس حدیث میں یہ واضح آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کو پیٹھ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صحابہ کو خطاب فرما رہے تھے۔ تو ان سب حدیثوں سے معلوم پڑا کہ کعبے کی طرف پاؤں کرنے میں یا پیٹھ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ عمل نہ ملتا، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف پیشاب پخانہ کرنے سے منع کرایا اس کی ممانعت کر دی ہے، اسی طرح ان کی ممانعت بھی آ جاتی ہے حدیث کے اندر کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کعبے کی طرف پاؤں مت کرو۔ تو جو لوگ ایسے لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں کہ جو لوگ کعبے کی طرف پاؤں کر لیتے ہیں، مثلاً بہت سے لوگ سعودی عرب میں ایسے ہیں جو پاؤں سیدھے کر لیتے ہیں، نماز ختم ہوتے ہی وہ سیدھے پاؤں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں یا ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ایسے لوگ اپنی اصلاح کریں، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر یہ بری چیز ہوتی تو صحابہ کرام سے یہ عمل نہ ملتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل نہ ملتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ خرافات ہیں جو علماء سنہ ہمارے دماغوں میں ڈال دی ہیں، یا پرانے بزرگوں نے جنہیں دین کی معلومات نہیں تھی ان لوگوں نے ہمارے دماغوں میں ڈال دی ہے۔ تو وقت ہے کہ ان کو اپنے دماغ سے نکالا جائے اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا جائے، کیونکہ قرآن ہدایت ہے، نور ہے، جب اس کی روشنی ہمارے اندر آئے گی تو یہ گمراہی جو صدیوں سے ہمارے گھروں میں اور ہمارے دماغوں میں بھری ہوئی ہے یہ نکل جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو